ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ بھارت نے کشمیریوں کی زمین اور جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ مودی حکومت نے 6000 ایکڑ زمین بھارتی اور عالمی سرمایہ کاروں کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ خبر رساں ادارے کشمیر میڈیا سروس نے پلوامہ واقعے کو ایک برس مکمل ہونے پر رپورٹ جاری کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کی جدوجہد کو دبانے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک اور فالز فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ بھارتی اخبار دا ہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی تحقیقاتی ایجنسی آج تک یہ معلوم نہیں کر سکی کہ حملے میں استعمال شدہ بارودی مواد کا ذریعہ کیا تھا اور حملے کی تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ترک صدر نے پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب میں نہ صرف پاکستانیوں بلکہ کشمیریوں کے بھی دل جیت لیے۔ رجب طیب اردوان نے پاکستانی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر پر واضح کیا کہ کشمیر پاکستان یا کشمیریوں کا ہی نہیں بلکہ ترکوں کا بھی مسئلہ ہے۔ تحریک کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب نے کہا ہے کہ 1947 میں جب برطانیہ نے بھارت کو آزاد کیا اور پاکستان مرز وجود میں آیا تو اس وقت برطانیہ نے بھارت کو روکا ہوتا تو وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوج کو بھیج کر غاصبانہ قبضہ نہ کرتا، کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جاتا تو 5 لاکھ کشمیری بھارتی فوجی درندگی اور دہشت گردی کا نشانہ نہ بنتے۔ بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہونے والے ایک مظاہرے کے دوران بیان دینے کے الزام میں متھرا کی جیل میں قید ڈاکٹر کفیل کے خلاف اب نیشنل سیکورٹی ایکٹ لگا دیا گیا ہے۔ ضمانت ملنے کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا گیا۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارتی غاصب حکومت کشمیر میں اپنے سیاہ کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نہ صرف بھارتی بلکہ بین الاقوامی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی لا حاصل کوشش کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے غیر ملکی سفارتکاروں کے سپانسر دورے کروا رہی ہے۔ ان دوروں پر لوگوں کو کتنا اعتبار ہے، آئیے سنتے ہیں اس حوالے سے کانگریس کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد کی گفتگو۔ جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اگر ٹھیک ہوتا تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ جموں کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے ودیش ڈیلیگیشن کو بھیجتے ہیں۔ اور پھر ودیشی جو ڈیلیگیشن ہے یہ کس سے ملتا ہے؟ وہی آرمی آفیسرز جن سے ایم پیز ملے تھے اکتوبر میں اور جن میں جنوری میں ایمبیسڈر اور ہائی کمشنرز ملے تھے، تو یہ عام میڈیا سے تو ملتے نہیں۔ چیمبر آف کامرس کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم نے تو پیپر میں سنا ہے کہ وہ آئے ہیں، مینپولیشن سے گورنمنٹ آف انڈیا کام کر رہی ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں دکھا رہی ہے۔ اگر باہر کے ڈیلیگیشن کو جانا چاہیے تو ان کو آرمی اور پولیس کنٹرول سے باہر جانا چاہیے، جہاں پولیس لے جاتی ہے وہیں جا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ جا نہیں سکتے ہیں۔ جو اپنی مرضی سے نہیں جائے گا تو اس ڈیلیگیشن کو استھتی کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ گورنمنٹ سپانسرڈ اور گورنمنٹ لیڈ ٹور ہوتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سچ کو کبھی جھوٹ کے پردوں میں چھپایا نہیں جا سکتا، سچ بالآخر نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ بے شک بھارت بھی اپنے غلیظ کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرے، وہ مقافات عمل سے بچ نہیں سکتا۔